روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا. حضرت محترم سامعین قدر وازداران سید الشہداء، معصوم فرماتے ہیں کہ ہم پر زیادہ سے زیادہ درود کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ ہم پر درود بھیجنے سے جو تمہارے دلوں میں نجاست ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ تمہارے دلوں میں جو نجاست ہے درود پڑھنے سے وہ خارج ہو جاتی ہے اور تمہارے دلوں میں طہارت وارد ہوتی ہے۔ سب مل کر بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ عجل فرج۔ آپ کے سامنے سورہ قدر کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عظیم لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ کہا لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھوں لیلۃ القدر کے بارے میں اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ من عرف فاطمہ وعجل، جب بھی درود پڑھے تو ساتھ میں کہے وعجل فرجہم، کیونکہ جب درود پڑھا جائے اگر کوئی دعا ہو اول آخر درود پڑھے اور درمیان میں دعا کرے، چونکہ اللہ درود کو قبول کرتا ہے۔ پہلا حصہ اللہ نے قبول کیا یعنی درود، آخری والا حصہ بھی اللہ نے قبول کیا یعنی درود۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ درمیان والا حصہ قبول نہ کرے اللہ؟ جی اس لیے درود یعنی جب بھی دعا پڑھیں تو دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پڑھیں، اور جب بھی درود پڑھیں تو درود کے ساتھ وعجل فرجہم ضرور پڑھیں، کیونکہ امام زمانہ یعنی اس وقت سب سے مل کر یعنی سب سے بڑی دعا آج ویسے بھی شب جمعہ ہے، شب جمعہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ساری رات کھلی رہتی ہے۔ شب جمعہ کی بڑی فضیلت پائی جاتی ہے، یعنی شب جمعہ وہ رات ہے جیسے آپ عید مناتے ہیں، جو عید کی رات ہوتی ہے جس کو چاند رات بھی کہتے ہیں، کتنا انتظار ہوتا ہے کہ کل جو ہے صبح عید ہے۔ تو مومنین کے لیے جمعہ بھی عید ہے، یعنی ہر جمعہ مومنین کے لیے عید ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ کوئی یعنی انسان ہر وہ دن انسان کے لیے عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یعنی عید، جمعہ عید، باقی دوسری آپ عید قربان، عید فطر مناتے ہیں، وہ بھی سب عیدیں ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں کہ وہ بھی دن عید ہے جس دن کوئی مومن کوئی گناہ نہ کرے، عید کا دن ہے۔ کیوں؟ اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کو گناہوں سے آزاد کرتا ہے، اس مومن کو گناہوں سے آزاد کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے۔ وعجل یہ جو میں نے دعا کی جو تمہید باندھی ہے، اس لیے باندھی ہے کہ جب بھی درود پڑھے تو درود پڑھنے کے ساتھ امام زمانہ کے ظہور کی دعا ضرور کریں۔ اب سب مل کر درود پڑھے اسی طریقے سے جیسا میں نے کہا ہے، برلتر سلام صلی علی محمد
توجہ صاحبہ نے کہا تھا. اور مجمع سے گھبرائیے گا نا، ابھی مومنین آ جائیں گے، مشکل نہیں ہے. اور ویسے بھی ہم مجموع کے قائل نہیں ہیں، ہمارے 72 ہو تو لاکھوں پر بھاری ہوا کرتے ہیں. ہم مجمع والے ہیں ہی نہیں، یعنی ہمیں مجمع سے سروکار نہیں ہے، ہمیں حق سے سروکار ہے. یعنی حق پر کتنے ہیں؟ باطل پر تو رونقیں ہیں جی، ہر طرح کی سہولت ہے، دنیا کی سہولت ہے، حکومتیں ہیں، ریاستیں ہیں، پلاننگز ہے، کمروں میں میٹنگیں ہیں. آج کل تو ویسے کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں نا آپ کی تقدیر کے. میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. آپ کی تقدیر کے فیصلے پاکستان والوں، آپ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کمروں میں، یہ نہیں ہوتے. تم نے آج جانا کہ کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ آج سے نہیں 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے. 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے کمروں میں فیصلے ہونا، میٹنگوں، یعنی ایک کمرے میں بیٹھ جانا، چند لوگ مل کر فیصلے کریں اور امت مسلمہ کی تقدیر لکھ دے. یہ آج سے نہیں ہے، تمہیں آج پتا چلا. لیکن الحمدللہ ہم مکتب تشیع والے ہیں، ہمیں 1400 سال پہلے سے علم ہے. ہم یہ ساری تقدیریں، یہ ساری میٹنگیں سب جانتے ہیں جو کمرے میں ہوا کرتی ہیں. صلوات پڑھے نا محمد والے، محمد والے. لیکن عزیزو، حق جو ہے، حق ہے، حق جو ہے وہ سورج کی طرح روشن ہے. حق کو جتنا دبانا چاہو گے اتنا ابھر کر سامنے آئے گا. حق کبھی چھپنے والا نہیں. آپ جتنے پردے ڈالتے رہے لیکن ایک وہ وقت آئے گا کہ لوگ دیکھیں گے جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے اسی طرح سے حق طلوع ہوگا. اسی طرح سے سورج طلوع ہوگا. آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ. میں نے کل بھی جملہ کہا تھا، لوگوں سے محرم اور سفر برداشت نہیں ہوتا تھا، اب یہ ایام فاطمیہ، یعنی حق کو عیاں کرنے کے لیے ایام فاطمیہ منانا بہت ضروری ہے. اور میرا جملہ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، ہم نے 1400 سال سے حسین کیا نہیں کیا؟ بھائی حسین صحرا میں مارے گئے، بیابان میں مارے گئے. جی امتیاز بھائی قبلہ صاحب، سید الشہداء صحرا میں مارے گئے ہیں، بیابان میں مارے گئے. کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، الیکٹرونیکل میڈیا نہیں ہے، کیمرے نہیں ہے. رسول کا نواسہ صحرا میں مارا جاتا ہے، صحرا میں مارا جاتا ہے. لیکن آج دیکھیں گھر گھر میں حسین ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ حق ہے. حق کبھی، یعنی حق چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، چادریں ڈالنے سے، پردے ڈالنے سے حق کبھی چھپتا نہیں ہے. حق جو ہے سورج کی طرح، جس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا دیکھ لیتی ہے کہ دن نکل گیا ہے. یعنی 1400 سال پہلے حسین بیابان میں مارا گیا. 1400 سال سے لے کر آج تک ہم نے حسین کیا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1400 سال سے لے کر آج تک ہم نے حسین کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دشمن حسین کرے نہ کرے، دشمنوں کے بچے حسین کرتے ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے بھئی؟ آج حسینیت زندہ باد ہے، ایسے ہی ہے نا؟ حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مردہ باد ہے. یزید نے کیا کہا تھا؟ مٹا دیا میں نے، ختم کر دیا. بی بی نے کہا نہیں، تو نے ختم نہیں کیا، خدا کی قسم تو نے ختم نہیں کیا. خدا کی قسم، بی بی زینب نے کہا تھا خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا. یزید نے کہا مٹا دیا تیرا ذکر، تیرے بھائی مار دیے گئے، تیرے بھتیجے مار دیے گئے، بیابانوں میں مار دیا گیا. اب کس بات کی توقع کر رہی ہو؟ بی بی سے کہا کس بات کی توقع کر رہی ہو؟ کہا کہ خدا کی قسم یزید تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت یزید جو ہے ظاہر کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے حق کو دبا دیا. یعنی اس وقت سکہ یزید کا تھا، کرسی یزید کی تھی، حکومت یزید کی تھا.
خلیفہ خود یزید تھا، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سارے کے سارے نمائندے یزید کے تھے، دربار بھی یزید کا تھا، سب کچھ یزید کا تھا، اس لیے یزید یہ دعویٰ کر رہا تھا۔ لیکن بی بی اس وقت کو نہیں دیکھ رہی تھی، بی بی 1400 سال بعد دیکھ رہی تھی، 1400 سال بعد دیکھ رہی تھی کہ یزید تیرا سکہ ہے، تیری خلافت ہے، تیری حکومت ہے، تیرا دربار ہے، لیکن یاد رکھنا ایک وہ وقت آئے گا کہ سکہ بھی زینب کا ہوگا، حکومت بھی زینب کی ہوگی، یہی شام ہوگا اور حسین ہوگا، یہی شام ہوگا۔ آ جائیے نا، آپ جائیے جہاں پر شام میں یزید کا دربار تھا، جا کے دیکھیے آج کس کی حکومت ہے، آج کس کا سکہ چل رہا ہے۔ آج نہ یزید کی حکومت ہے، نہ یزید کی خلافت ہے، نہ یزید کے دربار ہے، نہ یزید کے درباری ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا سکہ چلتا ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ کہا تھا کہ قسم خدا کی یزید تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو جو صاحبہ نے کہا تھا۔ اچھا میں ایک قدم اور بڑھ کر، ہم سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، میں موضوع کی طرف آؤں گا اپنے، ہم سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ مسجد کے ساتھ حسینیہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ مسجد کافی ہے نا، اللہ کا گھر بنائے، مسجد بنائے، ہم بھی تو مسجد بناتے ہیں، آپ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بھی بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں مسجد کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن امام بارگاہ کی اہمیت بھی کم نہیں ہے۔ کیوں بناتے ہو عزیزو؟ مسجد کے خاص احکام ہوتے ہیں، جی مسجد کے کیا ہوتے ہیں؟ خاص احکام ہوتے ہیں۔ ہر نجس انسان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہے نہیں، کافر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، ہندو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، عیسائی مسجد میں داخل نہیں۔ مسجد کے احکام ہیں جی، جن ایام میں خواتین ایام میں ہوتی ہیں تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، لہٰذا کوئی نجس انسان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی کافر ہدایت چاہتا ہو مسجد میں تو آ نہیں سکتا۔ توجہ صاحبان قادر ہے بھائی، کوئی اگر ہدایت چاہتا ہو، کوئی کافر ہدایت چاہتا ہو، میرا ہندو بھائی، میرا سکھ بھائی اگر ہدایت چاہتا ہو، تم اس کو مسجد میں آنے نہیں دو گے۔ پھر عزیزوں کوئی ایسا مقام ہونا چاہیے، کوئی ایسا مقام مسجد کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے اس مقام پر لا کر اس کو اس قابل بنا لیں کہ مسجد میں آ سکے۔ یعنی پہلے ہم اس کو اس قابل بنائے کہ وہ مسجد میں آ سکے، اس کو پاکیزہ کرے۔ یہ حسین کا خیمہ، یہ امام بارگاہ، یہ حسینیہ، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہدایت کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اب جو چاہتا ہو ہدایت لینا، پہلے حسین کے خیمے میں آئے، پہلے حسین کے خیمے میں آئے، پہلے حسین کے خیمے میں آئے، اس قابل بن جائے کہ مسجد میں آ سکے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بس عزیزو، یعنی شب قدر کا پروردگار نے فرمایا، اب توجہ فرمائے گا صاحبان قدر، شب قدر کا ادراک، شب قدر کی معرفت تمہارے بس میں نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، کہا کہ جس نے فاطمہ کا عرفان حاصل کر لیا، جس نے فاطمہ کی معرفت حاصل کر لی، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو لیلۃ القدر کو درک کرنا، لیلۃ القدر کو سمجھنا، لیلۃ القدر کی معرفت حاصل کرنا، تو پہلے تمہیں چاہیے کہ فاطمہ کی معرفت حاصل کرو، فاطمہ کی معرفت حاصل کرو۔ عزیزو دیکھیں امام نے کیوں، یعنی امام صادق نے کیوں تشبیہ دی؟
अपनी जद्दा को, यानी फातिमा को क्यों तशबीह दी लैलतुल कद्र से? किसी और चीज से भी तो तशबीह दे सकते थे ना। मुताबकत जरूरी होती है। एक चीज की आप किसी को तशबीह देते हैं, मुताबकत जरूरी होती है जी। कोई एक इंसान बहुत ज्यादा बहादुर है, आप कहेंगे कि ये शेर जैसा है, शेर जैसा। क्यों? उसमें बहादुरी की सिफत पाई जाती है। शेर में भी बहादुरी की सिफत है, इस इंसान में भी शेर किसकी है? बहादुरी की। कोई डरपोक हो जी, डरता हो, बात पर डरता हो, फलां से डरता हो, इससे डर गया, उससे डर गया, बिच्छू से डर गया, सांप से डर गया, ठीक है। यानी इस तरह से डर फोक हो तो क्या कहेगा? ये तो गिद्दड़ जैसा है, ऐसे कहेंगे ना। तवज्जो है ना? यानी ये तो गिद्दड़ जैसा है। क्यों डर जाता है? कभी बिच्छू से डर जाता है, कभी सांप से डर जाता है, कभी गधे से भी डर जाता है, ठीक है। हम कहेंगे कि ये तो भाई ये गिद्दड़ जैसा है, क्योंकि वो गिद्दड़ भी आप देखें तो वो देखकर इंसानों को भाग जाता है, ठीक है। यानी ये सिफात, ये क्या मतलब? ये मुताबकत है। यानी मुताबिक, जब आप किसी को तशबीह देते हैं, किसी को तशबीह देते हैं तो मुताबकत जरूरी होती है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। इमाम जो अपनी जद्दा को मुताबकत दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं? लैलतुल कद्र से। कहा कि अगर चाहते हो लैलतुल कद्र को दर्क करना तो चाहिए आपको मेरी जद्दा फातिमा का इरफान हासिल करें। क्या मुताबकत है इमाम मासूम? क्या मुताबकत है इसमें? तो सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने कल आपके सामने शहादत की तारीख के बारे में बयान किया। यानी बीबी की तारीख मख्फी है, शहादत की तारीख भी मख्फी है, ऐसे ही या नहीं ऐसे? यानी खुद बीबी की शहादत की तारीख मख्फी है। अल्लाह का मंसूबा मैंने आपके सामने बयान किया था, यानी 75 दिन वाली या 95 दिन, ये अल्लाह का मंसूबा है। खुद बीबी मस्तूर है, यानी मस्तूर होता है छुपी हुई, खुद बीबी मस्तूर है, यानी खुद बीबी की जात भी मख्फी है, खुद बीबी की जात भी मख्फी है। और सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, और सुनिए, फातिमा ज़हरा की कब्र भी मख्फी है, फातिमा की कब्र भी मख्फी है। हम कहते हैं कि फातिमा की कब्र जो है जन्नतुल बकी में है, जन्नतुल बकी में नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, जन्नतुल बकी में नहीं है। आप अल्लाह की कसम उठा के नहीं कह सकते कि जन्नतुल बकी में है, नहीं कह सकते। आप 100% यकीन के साथ नहीं कह सकते कि बीबी की कब्र जन्नतुल बकी में है। बीबी के कब्र के 3 एहतमाल पाए जाते हैं। कितने एहतमाल पाए जाते हैं? 3 एहतमाल कि बीबी की कब्र कहाँ है। कहा कि जन्नतुल बकी में। जन्नत क्यों भाई? जन्नतुल बकी में कैसे है? कहा कि अली जो है, अली जनाजा लेकर गए थे जन्नतुल बकी की तरफ। अली ने वहां पर 40 कब्रें बनाई थी, लेकिन 40 कब्रें बनाने के बाद निशान मिटा दिए थे, यानी मख्फी कर दिया था। लेकिन क्योंकि कब्र मख्फी है, वहां पर 40 कब्रें बनाई, कब्रें बनाने के बाद भी निशान मिटा दिए, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि अमीरुल मोमिनीन ने जन्नतुल बकी में ही दफन किया हो। नहीं कह सकते। फातिमा की कब्र मख्फी है। मैं चलूंगा आपको साथ लेकर। दूसरा एहतमाल यह है कि फातिमा की कब्र मुबारक खुद फातिमा के घर में है। हाँ। क्यों? क्योंकि फातिमा का घर भी जन्नत का एक टुकड़ा है, जहां मलाइका नज़ूल करते हो, जहां जिब्राइल रोटियां मांगने आते हो। फातिमा का घर जो है क्या है? अल बैतुन नबुवा, मादनुर रिसाला है। फातिमा का घर जहां पर रसूल खुदा आते हो, आयत ततहीर की तिलावत करते हो, आयत तस्वीर की तिलावत करते हो, वो मकाम। कहा कि हो सकता है कि फातिमा की कब्र जो है खुद फातिमा के घर में हो। तीसरा एहतमाल भी सुनते जाइए। तीसरा एहतमाल यह है कि फातिमा की कब्र जो है रसूल खुदा के मिंबर और रसूल खुदा के घर के दरमियान में है, ये तीसरा एहतमाल है फातिमा की कब्र। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 2 हदीस हैं। एक हदीस है बैना मिंबरी व दारी रौदा मिन रियाजिल जन्ना। पहली हदीस कि मेरे घर, रसूल खुदा ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान एक बाग है जो जन्नत के बागों में से एक बाग है। नहीं मालूम, तशरीह नहीं की,
ڈیٹیل نہیں رسول خدا نے بتائی، تشریح نہیں کی اس باغ سے مراد کیا ہے۔ دوسری حدیث رسول خدا نے فرمائی، کہا کہ ایک زمانہ آئے گا خراسان کی پہاڑیاں، جس کو ہم مشہد کہتے ہیں، مشہد یعنی خراسان کی، طوس کی پہاڑیوں کے درمیان بھی ایک باغ ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہم نے بعد میں دیکھا امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا کو خراسان کی پہاڑیوں کے درمیان دفنایا گیا۔ ہم سمجھ گئے کہ رسول نے جو کہا تھا کہ خراسان کی پہاڑیوں کے درمیان ایک باغ ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی وہ امام رضا کا روضہ مبارک تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ہمیں سمجھ میں آ گیا جو معصوم نے کہا تھا کہ خراسان کی پہاڑیوں کے درمیان ایک باغ ہوگا جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، ہمیں بعد میں پتا چلا رسول کی اس حدیث کا کیا مطلب تھا۔ لیکن عزیزو، پہلی حدیث کے بارے میں پتا نہیں چلا کہ جو رسول نے کہا تھا بین ممبری و داری روضہ من ریاض الجنہ، یعنی میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان ایک باغ ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ علماء کرام نے استدلال کیا ہو سکتا ہے اس باغ سے مراد فاطمۃ الزہرا کی قبر مبارک ہو، یعنی اس باغ سے مراد کس کی قبر ہو؟ فاطمہ کی قبر ہو۔ عزیزان محترم، فاطمہ کی قبر راز الہی ہے، راز الہی ہے فاطمۃ الزہرا کی قبر۔ سب سن رہے ہیں، میرے اہل سنت بھائی بھی سن رہے ہیں، فاطمہ کی قبر ایک راز الہی ہے، راز الہی۔ آیت اللہ مرعشی نجفی کے والد گرامی، انہوں نے چیلا کاٹا، 40 دن کا چیلا۔ جب 40واں دن ہوا، چیلا کیوں کاٹا؟ تاکہ قبر فاطمہ معلوم کر سکے، قبر فاطمہ معلوم کر سکے، ریاضت کی، چیلا کاٹا۔ 40ویں دن امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام خام میں تشریف لائے۔ عالم خواب میں آئے، امام عالم خواب میں آئے، کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ کی جدہ فاطمہ کی قبر چاہتا ہوں معلوم ہو جائے۔ یہ مومنین فاطمۃ الزہرا کی قبر سے محروم ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جدہ کی قبر کی زیارت کرے تاکہ ثواب حاصل کرے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں۔ امام نے کہا کہ میں فاطمہ کی قبر نہیں بتا سکتا۔ کہاں ہے فاطمہ کی قبر؟ امام نے کہا نہیں بتا سکتا۔ کیوں مولا، کیوں نہیں بتا سکتے؟ ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں بی بی کی قبر کی، کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہا یہ راز الہی ہے، اللہ کا راز ہے، بہت سارے اللہ کے راز ہوتے ہیں، ان رازوں میں سے ایک راز فاطمہ کی قبر کا مخفی ہونا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ یہ راز الہی ہے، یہ نہیں بتا سکتا، لیکن اگر تم چاہتے ہو فاطمہ کی قبر کی زیارت کرنا، فاطمہ کے قبر کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر جاؤ قم المقدس میں، ایک ہماری بیٹی فاطمہ وہاں بھی دفن ہے جس کا نام معصومہ قم ہے۔ جاؤ قم المقدس میں اگر تم چاہتے ہو فاطمہ کی قبر کی زیارت کرنا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ فاطمہ الزہرا کی قبر کی زیارت کریں تو آئے قم المقدس میں اور بی بی معصومہ قم کی زیارت کرے۔ میں کہوں گا کہ یہ الہی کا، اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب نظام ہے کہ پروردگار نے فاطمہ کی قبر کو تو مخفی رکھا لیکن ثواب قبر فاطمہ الزہرا مخفی نہیں رکھا۔ جو بھی چاہتا ہو فاطمہ کی قبر کی زیارت کرنا، ارے قم المقدس میں آئے بی بی معصومہ قم کی زیارت کرے، ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے فاطمہ کی قبر کی ثواب ہوگا۔ ایسے ہی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ فاطمہ کی قبر مخفی ہے فاطمہ، یعنی لیلۃ القدر کو جو معصوم نے تشبیہ دی ہے
کہ لیلۃ القدر یعنی فاطمہ کا عرفان حاصل کرو. اگر فاطمہ کا تم نے عرفان حاصل کر لیا تو پھر تم نے لیلۃ القدر کو بھی درک کر لیا. فاطمہ کی شہادت کی تاریخ مخفی ہے، فاطمہ کی ذات مخفی ہے، فاطمہ کی قبر مبارک بھی مخفی ہے، اور فاطمہ کا عرفان حاصل کرنا بھی مخفی ہے. یعنی تم کیا جانو؟ وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو کہ یہ فاطمہ کیا ہے؟ تم فاطمہ کا ادراک ہی حاصل نہیں کر سکتے، تم نہیں حاصل کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ رسول جیسی ہے، فاطمہ علی جیسی ہے. عزیزان محترم، اللہ کو سمجھنا صرف رسول اور 14 کا کام ہے. یعنی ہم صرف تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں اللہ کو. عزیزان محترم، ان 14 کو بھی سمجھنا اللہ کا کام ہے. یہ کیا ہے 14؟ عزیزان محترم، 14 یعنی اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا. توجہ فرمائے گا، یہ 14 ہے، 14 جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے. یہ 14 عصمت کبریٰ پر فائز ہے. کون سی عصمت پر؟ ہم کہتے ہیں اللہ ایک، بچوں کے لیے اللہ ایک، پنجتن، امام، معصوم، پھر ایک مرتبہ اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی، اللہ، پنجتن، امام، معصوم. تو دوسرے تمام انبیاء کے نام معصوم نہیں ہے کیا؟ 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو خلق کیا، کیا وہ معصوم نہیں ہے؟ نہیں ہے، معصوم ہے نا؟ معصوم ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، مولا عباس کبھی انہوں نے گناہ کیا ہے؟ مولا عباس نے، غازی عباس نے کبھی گناہ کیا ہے؟ جی نہیں کیا، معصوم نہیں ہے کہ مولا عباس. اچھا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، کتنی عظمت ہے ان کے لیے، ہے عظمت یا نہیں؟ کبھی نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کوئی گناہ کیا، کوئی خطا کی، تو بی بی زینب کیا معصوم نہیں ہے؟ پھر یہ 14 معصوم کیوں کہتے ہو؟ اللہ ایک، پنجتن 5، 12 امام، 14 معصوم. بھئی 14 معصوم کیوں کہتے ہو؟ آپ کو تو کہنا چاہیے 1,24,000 پیغمبر معصوم، 14 معصوم، پنجتن 5 معصوم، بی بی زینب معصوم، حضرت غازی عباس معصوم، علی اصغر معصوم، جناب سکینہ معصوم. توجہ فرمائے گا صاحبان قدر، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں، عصمت 2 طرح کی ہے. عصمت کتنی طرح کی؟ 2 طرح کی. ایک عصمت صغریٰ ہے، ایک عصمت کبریٰ ہے. یعنی عصمت صغریٰ چھوٹی عصمت، عصمت کبریٰ بڑی عصمت. یعنی یہ 14 معصومین ہے، یہ عصمت کبریٰ پر فائز ہے، باقی سب عصمت صغریٰ پر فائز ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے 14 ایسے بنائے، 14 ایسے بنائے، ایسے بنائے کہ ان جیسا کوئی اور نہ بنایا. یعنی اللہ نے 14 اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے 14 ایسے بنائے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں 14 ایسے بنائے، ان جیسا کوئی اور نہ بنایا. جبھی تو عزیزان محترم تمام انبیاء کرام رسول خدا کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 14 ایسے بنائے، ان جیسا کوئی نہ بنایا. جبھی تو ان رسول خدا کا جب 12واں وصی آئے گا، حضرت عیسیٰ بھی آئے گے، بتائیے کون نماز پڑھائے گا؟ امام مہدی نماز پڑھائے گے. حضرت عیسیٰ جو اولو العزم ہے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے. توجہ صاحبان کہہ دو، حضرت عیسیٰ آئے گے. دیکھیں 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے خلق کیے، 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خلق کیے. 1,24,000 پیغمبر میں سے 313 کو رسول بنایا، یعنی فضیلت دی. 313 کو فضیلت دے دی 1,24,000 پیغمبر پر، 313 کو فضیلت دے دی. پھر عزیزو ان 313 رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 5 رسولوں کو چنا. 313 میں سے اللہ نے 5 رسولوں کو چنا اور کہا یہ اولو العزم ہے.
یہ اولو العزم ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سرکار دو جہاں صلی علی محمد۔ توجہ صاحبان قدر، یعنی 5 رسولوں کو، تمام رسولوں پر برتری دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان 5 میں سے ایک ہے، ان 5 میں سے ایک ہے۔ لیکن جب رسول خدا کا 12واں جانشین، علی کا 11 جانشین، علی کا 11واں بیٹا جب ظہور فرمائے گا، ارے وہ عیسیٰ جو اتنا مقام رکھتا ہے، جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اولو العزم بھی ہے، جب ظہور فرمائے گے تو امام مہدی کے خادم بن کر آئے گے۔ جب عیسیٰ ظہور فرمائے، اب نہ کسی غیروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ان 14 کا۔ توجہ صاحبہ نے کہا تھا نا بابا، اصلاً میں تو اپنے نزدیک گناہ سمجھتا ہوں، یعنی ہم مقایسہ کریں، علی کا کسی غیر کے ساتھ مقایسہ کریں۔ بھئی عظمت میں علی، علم میں علی، شجاعت میں علی، بہادری میں علی، تقوی میں علی، سخاوت میں علی، رسول سے قرابت میں علی، یعنی ہر مقام میں، ہر میدان میں علی۔ توجہ صاحبان کا ادھر، یعنی ہر مقام میں علی، رسول سے قرابت میں علی۔ اہل سنت کے مطابق فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ 365 آیات علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اہل سنت کے اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ 500 آیات علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اور سنیے ہمارے نزدیک قرآن میں 6666 آیات ہیں، ہمارے نزدیک 1000 سے زیادہ علی کی شان میں نازل ہوئی۔ نہیں مانتے 1000 سے زیادہ علی کی شان میں نازل ہوئی، نہیں مانتے 500 آیات علی کی شان میں نازل ہوئی، فخر الدین رازی کا ہی کلام مان لیتے ہیں۔ عزیزو، فخر الدین رازی وہ ہے کہ جب کسی کلام کو چھیڑتا ہے، جب کسی مسئلے میں پڑ جائے، مسئلہ یقینی ہوتا ہے، مسئلہ مشکوک ہو جاتا ہے، اتنے کول لے کر آتا ہے، یعنی آپ کی زبان میں کہوں کہ بال کی کھال اتارتا ہے۔ یہ فخر الدین رازی کہتا ہے کہ علی کی شان میں 365 آیات نازل ہوئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 365 دنوں کے مطابق ہر ایک دن میں علی کی شان میں آیت نازل کی۔ ہر دن میں یعنی علی کی شان، صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد والے۔ وجہ صاحبہ نے کہا تھا یعنی ہر مقام میں علی۔ اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے جو تفضیلی ہے، اہل سنت تفضیلی ہے جی، وہ بے شک خلیفہ حضرت ابوبکر کو پہلے مانتے ہیں، پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام کو فضیلت میں پہلا مقام رکھتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر یعنی پہلے خلیفہ ہے، لیکن اگر ہم فضیلت کی بات کریں تو فضیلت میں حضرت ابوبکر پہلے نہیں، فضیلت میں امیر المومنین پہلے ہے۔ ایسے ان سے بات کرے، شجاعت میں کون پہلے ہے؟ علی پہلے ہے۔ بہادری میں کون پہلے ہے؟ وہ خود بھی کہے گے۔ ہمارے اہل سنت بھائی، ہماری جانیں قربان عزیزوں، ہمارے جو سب سے بڑے لیڈر ہے آیت اللہ سستانی، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کو اپنا بھائی نہ کہو۔ کیوں؟ کیا کہے؟ کہا کہ اہل سنت کو اپنا بھائی نہ کہو، اہل سنت کو کہو یہ ہماری جان ہے۔ اگر جسم سے جان جدا ہو جائے تو جسم پھر خاکی ہوتا ہے۔ یعنی اہل سنت ہمارے بھائی، ہماری جان، ہماری جسم کا حصہ۔ توجہ صاحبان کہتے ہیں، یہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی کہتے ہیں
کہ علی جو ہے شجاعت میں پہلے نمبر پر ہے، بہادری میں پہلے نمبر پر ہے، علم میں پہلے نمبر پر ہے، رسول سے قرابت میں پہلے نمبر میں ہے، جنگوں میں بھی پہلے نمبر پر ہے، جنگوں میں بھی تقوی میں پہلے، یعنی ہر فضیلت میں رسول خدا کی ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی فاطمہ، ایک بیٹی تھی فاطمہ، کس کو رشتہ دیا؟ کس کو دیا؟ علی کو رشتہ دیا نہیں دیا؟ اچھا بہت سارے رسول کے گھر میں آئے، اب میں نام نہیں لیتا شاید کوئی ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے، بہت سارے فاطمہ کا رشتہ لینے رسول کے گھر میں آئے تو رسول صرف ایک جواب دیتے تھے، کہا کہ فاطمہ کا رشتہ کرنا رسول کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی فاطمہ کا رشتہ اللہ کرے گا، اللہ نے فاطمہ کے لیے علی منتخب کر لیا ہے، فاطمہ کے لیے علی منتخب ہو گئے، لہٰذا رسول کبھی مقدم نہیں ہو سکتا، اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، جیسے علی کبھی رسول پر مقدم نہیں ہوتے، رسول پر مقدم نہیں ہوتا ہے، کہا کہ نہیں، فاطمہ کے لیے اللہ نے انتخاب کیا ہے، کیا حسن ہے، جس کے رشتے اللہ کرتا ہو، جس کا نکاح عرش پر پڑا جاتا ہو، کہا کہ علی اگر علی نہ ہوتے میں قربان جاؤں عظمت فاطمہ اور علی پر۔ اچھا میرا موضوع بھی یہی ہے، یعنی ولایت علی و فاطمہ، یہ میرا موضوع بھی یہی ہے، یعنی علی کی ولایت اور فاطمہ کی ولایت۔ علی نہ ہوتے، رسول فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کف نہ ہوتا، پھر سنیے، اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے، پھر کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ تھا۔ کف سمجھتے ہیں؟ کف سمجھتے ہیں یعنی برابری، یعنی برابری، ٹھیک ہے۔ آپ زیادہ تر یہاں پر جو بیٹھے شادی شدہ ہیں، آپ کی بیگم آپ کا کف ہے نہیں ہوتی، شاید کبھی آپ علم میں تقوی میں آگے ہوتے ہیں، کبھی علم میں تقوی میں مہارت میں آپ کی زوجہ آگے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ دونوں برابر ہو، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے کوئی بھی۔ اچھا، رسول خدا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجہ رسول کا کف ہے؟ بتائیے بھئی، خدیجہ رسول کے برابر ہے برابر؟ بھئی 1000 فضیلتیں حضرت خدیجہ کے لیے سلام اللہ علیہا، 1000 فضیلتیں حضرت خدیجہ کے لیے، لیکن کیا خدیجہ رسول کے برابر ہے؟ نہیں۔ اچھا، امام حسن، صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر، یعنی آپ 11 اماموں کو لے لیں، 11 اماموں نے شادی کی، ٹھیک ہے، آخر میں امام زمانہ کی شادی نہیں ہوئی، یعنی چونکہ 5 سال کی عمر میں غیبت صغرا اور پھر کبرا میں چلے گی، یعنی 10 امام لے لیں، 10 اماموں نے شادی کی یا نہیں کی؟ سب کی زوجائیں تھی، ٹھیک ہے، ایک بھی نہیں، 2 3 3 4 بھی تھی، لیکن کوئی زوجہ کسی امام کی کف تھی؟ نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ رسول خدا کی کیا کف ہے؟ 1000 فضیلتیں جناب خدیجہ کے لیے، لیکن کیا کف ہے؟ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، واحد فاطمہ ہے جو علی کی کف ہے۔ میں کہوں گا کہ کائنات میں، پوری کائنات میں کوئی جوڑا اللہ نے خلق ہی نہیں کیا جو کف ہو سوائے علی اور فاطمہ کے۔
یہ علی اور فاطمہ کفر ہے، یعنی یہ علی اور فاطمہ دونوں ایک جیسے ہیں، جیسے علی ویسی فاطمہ، جیسی فاطمہ ویسے ہی علی، یعنی دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کا مقام میں اگلی مجالس میں بیان کروں گا کہ فاطمہ کی عظمت، یعنی کس طرح کی ولایت، کون سی ولایت ہے فاطمہ کے پاس۔ میں آپ کے اذہان کو قریب کرنے کے لیے پھر ایک جملہ کہتا چلو۔ اذان محترم، 14 معصوم سب سے افضل، یہاں تک تو آ گئے نا، یہ 14 معصوم سب سے افضل ہے، آ گئے نہیں آ گئے، یا تھوڑا سا اور زور لگانا پڑے گا مجھے یعنی 14 معصوم سب سے افضل، سب سے افضل، یعنی 14 معصوم عصمت کبریٰ پر فائز، 14 میں سے ایک نبی رسول سردار دو جہاں، ایک رسول سردار دو جہاں، تمام انبیاء کرام سے افضل، 12 امام، ایک نبی رسول اولو العزم سردار دو جہاں، باقی کیا ہیں 12، توجہ فرمائیے گا صاحبان قدر، توجہ فرمائیے گا، اگلی مجالس اس پر ہوگی، یعنی 12، باقی کون 12 امام، فاطمہ کیا ہے، یہی لے کر آنا تھا، فاطمہ کیا ہے، فاطمہ جو عصمت کبریٰ پر فائز ہے، بھائی سمجھ میں آ گیا، رسول تو اس لیے عصمت کبریٰ پر فائز ہے، رسول تو اس لیے عصمت کبریٰ پر فائز ہے، بھائی رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، اولو العزم بھی ہے، سردار دو جہاں ہے، سردار ملائکہ ہے، سردار اوصیاء ہے، سردار انبیاء ہے، سردار رسول ہے، یہ 12 امام بھی ویسے ہی ہے، اللہ کا منصب الہی ان کے پاس ہے، 12 کے پاس امامت ہے، 12 کے پاس امامت ہے، علی سے لے کر امام مہدی تک منصب الہی، رسول کے پاس منصب الہی، 12 کے پاس منصب الہی، فاطمہ کے پاس کیا ہے، فاطمہ کے پاس کون سا جوہر ہے، فاطمہ کیوں اتنی بلند مقام عظمت والی، کیوں فاطمہ اتنی بڑی؟ عزیزان محترم، فاطمہ کے پاس ولایت کا جوہر ہے، وہی ولایت ہے فاطمہ کے پاس جو رسول کے پاس ہے، وہی ولایت ہے فاطمہ کے پاس جو 12 ائمہ کے پاس ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم، یعنی اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو ایمان لے کر آئے، صاحبان ایمان ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی فاطمہ، یعنی آئمہ کے پاس عہدہ ظاہراً عہدہ رسالت سرکار دو جہاں کے پاس، ظاہراً امامت 12 کے پاس، لیکن فاطمہ کے پاس کیا ہے عزیزو؟ فاطمہ کے پاس جوہر ولایت ہے، جوہر ولایت ہے، کیوں؟ اسی لیے یہ جوہر ولایت ہے فاطمہ کے پاس، جب فاطمہ داخل ہوتی ہے، توجہ فرمائیے گا صاحبان قادر، بڑے نازک مقام پر ہوں میں، کانت فاطمہ اذا دخلت، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ میری کیفیت نہیں جانتے جو میری کیفیت ہے، حدیث پڑھتے ہوئے رسول کے الفاظ ہیں نا، میرے الفاظ نہیں ہیں، کانت فاطمہ اذا دخلت قام علیہا رسول اللہ، جب بھی فاطمہ داخل ہوتی ہے رسول اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب بھی فاطمہ اذا دخلت، عزیزان محترم یہ اذا آ رہا ہے، اذا یعنی جب بھی فاطمہ داخل ہوتی ہے، کانت فاطمہ اذا دخلت، جب بھی، دن میں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، جب بھی فاطمہ آئے رسول جہاں بیٹھے ہوں وہیں کھڑے ہو جائے، حدیث رکی نہیں، رسول صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، حدیث کے جملے ہیں کہ رسول کھڑے ہونے کے بعد ایک قدم آگے بڑھاتے تھے فاطمہ کے استقبال کے لیے، فاطمہ کا استقبال ایسے کرتے تھے کہ فاطمہ کا ہاتھ دست مبارک پکڑتے تھے، دست مبارک کا بوسہ دیتے تھے، اور رسول فاطمہ کو وہیں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ فاطمہ کی عظمت، اللہ اکبر، میں کیا بیان کروں فاطمہ کی عظمت،
میری مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہے، یہ ہے فاطمہ جس کے بارے میں خود رسول نے کہا تھا یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو تمام خواتین کی سردار ہے۔ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں فاطمہ کے لیے؟ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں فاطمہ کے لیے؟ جو احترام رسول فاطمہ کا کر رہے ہیں، یہ احترام رسول علی کا بھی نہیں کرتے تھے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ بول رہا ہوں ممبر سے، یہ احترام کسی کا نہیں کیا۔ جو احترام فاطمہ کا کیا جا رہا ہے کسی صحابی کا نہیں کیا، کسی اپنے سسر کا بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ یہ احترام جو رسول فاطمہ کا کر رہے ہیں خود علی کا بھی نہیں کیا، جس کے بارے میں رسول فرما گئے تھے کہ کہا دا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جیسا میں ویسا علی، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جیسا میں مولا ویسا علی مولا۔ اس طرح نہیں کھڑے ہوئے علی کے لیے بھی، لیکن فاطمہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بس تمام ہو گیا وقت۔ میں بیان کروں گا آخری 3 مجالس میں بیان کروں گا فاطمہ کو۔ ہاں فاطمہ الزہرا کیا سمجھو، وما ادراک مل فاطمہ، معصوم کے جملے ہیں، کہا نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ تم جان ہی نہیں سکتے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تم جان ہی نہیں سکتے، فاطمہ کا ادراک حاصل ہی نہیں کر سکتے، فاطمہ کا عرفان حاصل ہی نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم تو لیلۃ القدر کا ادراک نہیں حاصل کر سکتے، تمہیں تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ لیلۃ القدر 19 کی رات ہے، 21 کی رات ہے یا 23 کی رات ہے، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ عزیزو فاطمہ سلام اللہ علیہا تمام خواتین کی سردار ہیں۔ میری مائیں بہنیں سیرت فاطمہ کو پڑھیں، سیرت فاطمہ پر عمل کریں۔ عزیزو اتنی بلند مقام و عظمت رکھنے والی فاطمہ جس کو دربار میں کہیں گھنٹے کھڑا رکھا گیا، کتنے گھنٹے حاکم کے دربار میں فاطمہ کھڑے رہی؟ دربار میں بلایا گیا فاطمہ کو۔ یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ فاطمہ دربار میں آئی روتی ہوئی چلی گئی، فاطمہ جب دربار میں آئی تھی عزادارو فاطمہ کے بال سیاہ تھے، جب دربار سے واپس گئی تو فاطمہ کے بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ فاطمہ ہے، اجرکم اللہ۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا بی بی آپ کی عظمت کو سلام، آپ پھر بھی اس دربار میں تھی کہ جس میں کوئی شراب پینے والا نہ تھا، حاکم شراب نہیں پی رہا تھا، حاکم ضرور کرسیوں پر بیٹھے تھے، بی بی آپ کھڑی رہی تھی لیکن حاکم شراب نہیں پی رہا تھا۔ بی بی آپ کی بیٹی زینب کبریٰ بھی دربار میں گئی تھی، ارے جب زینب دربار میں گئی تھی یزید شراب کے نشے میں دھند تھا، ارے بار بار پوچھ رہا تھا علی کی بیٹی کون سی ہے، کون سی ہے علی کی بیٹی، بار بار پوچھتا تھا، اپنی نجس زبان پر علی کی بیٹی کا نام لے کے آتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زینب، امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا اتنا روتے ہو، خون کے آنسو روتے ہو؟ عزادارو آپ تو پانی کے آنسو روتے ہو، میرا مولا امام زین العابدین خون کے آنسو روتا تھا۔ مولا اتنا گریا، مولا اتنا کیوں روتے ہو؟
مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. کہا کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے لیکن ماؤں بہنوں کے ساتھ، ارے پھوپھیوں کے ساتھ شام کے دربار میں جانا، شام کے بازار میں جانا زین العابدین کا ورثہ نہیں ہے. شام کے دربار میں جانا زین العابدین کا ورثہ نہیں ہے. امام زین العابدین نے کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں، ارے زین العابدین کیوں نہ مر گیا؟ ارے جب پھوپھیوں کو بازار میں دیکھا سر پر ردائے نہ تھی، ایک ظالم تازیانہ مارتا تھا. سارے راستے میری پھوپھی زینب کو ایک ظالم تازیانہ مارتا. ارے سارے راستے میری پھوپھی کو ظالم نے سونے نہیں دیا. ارے کبھی تازیانہ مارتا تھا جب میری پھوپھی کی آنکھ لگتی تھی، ارے کبھی نیزہ چبو دیا کرتا تھا. آئے میں قربان چلا جاؤں زینب کبریٰ آپ کی مظلومیت پر ہم قربان جائے جیسا آپ نے سفر کیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. زینب کبریٰ جب شام کے دربار میں آئی، کتنی دیر زینب کبریٰ کو ارے اس بازار سے دربار تک جانا بی کا مشکل ہو گیا. کتنی اذانیں گزر گئی، کتنی اذانیں بازار میں گزر گئی. کہا کہ بیٹا سجاد ہمیں دربار کے باہر کیوں روکا گیا ہے؟ کہا کہ پھوپھی اماں دربار کو سجایا جا رہا ہے. ارے کہا جا رہا ہے باغیوں کا، باغی قیدی آ رہے ہیں. جب دربار کو سجا لیا گیا، ملعون یزید مطمئن ہو گیا، پھر اہل حرم کو دربار لایا گیا. آئے کس طرح سے دربار لایا گیا، کس طرح سے دربار لایا گیا. جن کنیزوں کو جناب زینب نے پردہ سکھایا تھا، ارے اس کا نام ہند تھا، وہ تو پردے میں تھی، لیکن زینب کبریٰ ام کلثوم کے سر پر کوئی ردا نہ تھی، کوئی ردا نہ تھی. ہند کو جناب زینب کبریٰ نے پردہ سکھایا تھا. سنو گے عزادارو، یہ ہند کون ہے؟ یزید کی زوجہ ہے. ایک یہودی کی بیٹی تھی، ہند یہودی کی بیٹی تھی. ایک مرتبہ بیمار ہو گئی، لا علاج قرار دے دیا گیا. طبیبوں نے کہا کہ ہند کا علاج نہیں کر سکتے. یہودی نے سنا تھا کہ ایک امیر المومنین ہے علی، جو بھی اس کے در پر جاتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے. وہ اپنی بچی کو علی کے گھر لے کر گیا. کہا کہ میری بچی بہت بیمار ہے، اس کو شفا دے دیجئے، اللہ سے لے کر شفا دے دیجئے. امیر المومنین نے کہا کہ جاؤ، وہ حسین کا جھولا ہے، حسین کے جھولے سے پانی مس کرو. اس یہودی نے حسین کے جھولے سے پانی مس کیا. کہا کہ ہند کے سر پر ڈال دو. عزادارو، ہند کے سر پر پانی ڈالنا تھا، ہند شفا یاب ہو گئی. اب ہند اپنے مولا حسین سے ملنا چاہتی تھی. جب شفا یاب ہو گئی اپنے مولا حسین سے ملنا چاہتی تھی. ایک مرتبہ آئی، کہا بابا میں حسین سے ملنا چاہتی ہوں جس کے صدقے میں مجھے شفا ملی ہے. پھر گھر پر آئی. عزیزو، مولا حسین اس وقت تھوڑے بڑے ہو چکے تھے. امام حسین نے کہا کہ جاؤ پہلے زینب کبریٰ کے پاس. ہمیں حیا آتی ہے جن کے سروں پر ردا نہیں ہوتی، جن کے سروں پر چادریں نہیں ہوتی، ہمیں حیا آتی ہے. جاؤ پہلے میری بہن زینب کے پاس. ارے زینب کبریٰ کے پاس گئی. زینب کبریٰ نے چادر ہند کے سر پر رکھی، ہند کو پردہ کرنا سکھایا. پھر حسین کی بارگاہ میں آئی. یہ وہی ہند ہے جو یزید کے دربار میں یزید کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ارے ام کلثوم کی نگاہ پڑی. کہا کہ بہنا دیکھو، یہ وہی ہند ہے نا کہ جس کو ہم نے پردہ سکھایا تھا،
یہ وہی ہند ہے نا جس کو ہم نے پردہ سکھایا تھا اور جس عالم و درب غضب ہو گیا. یہ ہند آگے بڑھی, اس نے سن رکھا تھا یہ مدینے سے قیدی آئے ہیں. ارے ہند نے کہا سنا ہے مدینے سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں مدینے سے آئے ہیں. کہا کہ مدینے میں میرا مولا حسین رہتا ہے. کہا کہ ہاں مولا حسین رہتے ہیں. کہا کہ حسین کا ایک بیٹا جو شبیہ پیمبر ہے, بہت خوبصورت ہے. کہا کہ ہاں اکبر ہے, اس کا نام اکبر ہے. کہا کہ ایک عباس ہے حسین کا بھائی, بڑا دلاور ہے, ارے بڑا غیرت مند ہے. کہا کہ ہاں عباس بھی ہے. پھر کہا ہند کیا تم حسین کی بہنوں کے بارے میں نہیں پوچھو گے؟ ہند کو جلال آیا. کہا کہ خاموش ہو جا بی بی, حسین کی بہنیں بڑی بردادار ہے, یہ شرابی کا دربار ہے, زینب کا نام نہ لینا. ارے ہند دیکھو, ارے جس کا تم نام نہیں لے رہی میں وہی زینب ہوں. تڑپ گئی ہند. کہا کہ بی بی حسین کہاں ہے, عباس کہاں گئے؟ کہا کہ سارے میدان کربلا میں مارے گئے. وہ دیکھو عباس کا سر جو نیزے پہ نہیں ٹھہرتا. ارے وہ حسین کے بھائی عباس. رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا. میدونم که راز شهادت این اشکا. رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا.